اچھا، آج ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں نا وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کا کہ رول آف سوشل انسٹیٹیوشن ان دا سوسائٹی. سوشل انسٹیٹیوشن میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ سوسائٹی کے اندر ہر وہ انسٹیٹیوشن جو آپ کے سوسائٹی کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہے، اس کا آپ کی سوسائٹی پہ کوئی افیکٹ ہے تو وہ آپ کا ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے؟ سب سے بیسک سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فیملی ہے. کہ انسان کسی ایک فیملی میں آتا ہے اور اس کے اندر جب وہ ایک فیملی میں آتا ہے تو فیملی کا سوشل رول ہے ایک. تو جو بھی انسٹیٹیوشن آپ کا جو سوسائٹی کے اندر اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے وہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اس کے لوپ ہول کے اندر بہت سے ایسے بھی کوئی آئیڈیالوجی بن جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیگیٹو رول کو سوسائٹی میں پلے کر رہے ہیں. اب نیگیٹو رول جو ہے نا اس کو ہم بائی فورس نہیں اس کو ختم کر سکتے. ٹھیک ہے، جس کی سب سے بڑی جو اگزامپل میں آپ کو دوں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تقریباً کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء کرام ہیں علیہ السلام جو بھیجے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی ٹول دیا تھا. وہ کیا تھا؟ کہ لوگوں سے بات چیت کرتے تھے وہ. اب لوگوں سے بات چیت کرنا سوسائٹی کے اندر، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کی بات ماننے والے کم لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس یہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کی اویئرنیس کو کریٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں تو ہم اویئرنیس کو کریٹ کرتے ہیں دو چیزوں کے لیے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نیگیٹو آپ کی سوسائٹی میں ایسی آئیڈیالوجی پھیل رہی ہے، اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے. جس کی ریسنٹ اگزامپل کیا تھی کہ جب یہ آیا کووڈ تو اس کی ویکسینیشن جو ہو رہی تھی تو اس میں لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جو بندے ویکسینیشن کرواتے ہیں وہ 1 سال کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب یہ 1988 میں یہ آیا تھا EPI جو پروگرام تھا، بچوں کو جو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں کہ یہ جو ہے یہ ویسٹ کی ایک سازش ہے اور بچوں کو اگر ہم پولیو قطرے پلائیں گے تو امپوٹنٹ ہو جائیں گے، وہ بانجھ پن ہو جائے گا ان کو. تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں 30 سال پرانی وہ نسل جنہوں نے پیے تھے، تو اب ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ایسی کوئی آئی ہو بات. تو اس طرح کی نیگیٹو جو آپ کی سوسائٹی کے اندر انفارمیشن، اس کو مس انفارمیشن بھی اکثر کہا جاتا ہے، یہ جب آتی ہے نا تو آپ اس کو بائی فورس نہیں روک سکتے. آپ ان سوشل انسٹیٹیوشن کے ذریعے آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی وہ اس میں اپنا رول پلے کرے گی، ایجوکیشن کرے گی، ریلیجن آپ کا ہے یہ اس کے اندر رول پلے کرے گا، اکانومی کرے گی. پھر اس کے بعد گورنمنٹ. اچھا، گورنمنٹ کا ایک بات یہ ہوتی ہے گورنمنٹ جو بھی ہے نا وہ اکیلے نہیں کچھ بھی کر سکتی. گورنمنٹ کو کام کروانے کے لیے جو عوام ہے، جو لوگ رہتے ہیں، ان کے بھی اس کے اندر تعاون کی کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک گورنمنٹ اپنا اکیلا کام نہیں کر سکتی، کوئی بھی ویلفیئر پروگرام جتنے بھی آپ شروع کر لیں، اگر صرف گورنمنٹ شروع کرے گی، جب تک عوام اس کے اندر انٹر نہیں ہوں گے نا اس وقت تک وہ سکسیزفل نہیں ہوگا. تو یہ جتنے بھی سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ سوسائٹی کے اندر اپنا پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ ان کا رول جو ہے وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، نان فزیکل بھی ہو سکتا ہے. فیملی کے اندر ہمارا فزیکل رول بھی ہے، نان فزیکل بھی ہے. فیملی کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو فیملی کہاں رہ رہی ہوتی ہے؟ کسی ایک گھر میں رہ رہی ہے نا. کوئی ہوم ہوتا ہے، ہاؤس ہوتا ہے کسی کا، تو ہاؤس فزیکل ہوتا ہے. آج کل کے دور میں انسان جنگلوں میں، غاروں میں نہیں رہتا کیونکہ سویلائزڈ ایک آپ کا معاشرہ ہے، ایک سوسائٹی ہے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی اتنی پالیسیز بنتی ہیں، وہ ساری پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ نان فزیکل ہوتی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن فزیکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کو اگر کوئی آرڈر آ رہا ہے، آرڈر تو آپ کو ظاہر ہے کہ پرنٹ فارم میں نظر آ جائے گا، لیکن وہ آرڈر کے ورڈ آپ کو وہ فزیکل حالت میں نہیں ملیں گے کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن جب امپلیمنٹیشن کی جائے گی ان کی، پھر وہ فزیکل ہوتا ہے، آپ کو ایکشن نظر آئے گا اس کا. سوشل انسٹیٹیوشن میں سب سے جو بڑا ان کا رول ہے نا، یہ اپنی سوسائٹی کو مینٹین رکھتے ہیں، اور ان کے بغیر جو سوسائٹی ہے وہ اپنی گروتھ اور پروگرس نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں پہ کمپین چل رہی ہیں پاکستان کے اندر آج کل
وہ کس چیز کی چل رہی ہے؟ وہ چل رہی ہے آج کل کے درخت زیادہ لگائے جائیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان ان کنٹریز میں ہے جو ہیزرڈ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کمپین چل رہی ہے، تو یہ کمپین فار ایگزامپل چل رہی ہے تو فیملی کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے درخت لگانے ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ درخت زیادہ لگائیں۔ پھر آپ کا ریلیجن اسلام سب سے بڑا، وہ کہتا تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے جنگ کے اندر نہ درختوں کو وہاں سے کاٹو اور نہ جو عورتوں کو قتل کرو، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو قتل کرو، درختوں کا سب سے پہلے بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی اکانومی ہے، جن کنٹریز کے اندر زیادہ درخت ہیں نا ان کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ڈائریکشن دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد میڈیا ہے۔ اچھا، میڈیا کے پاس نا ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ میڈیا جو ہے نا وہ میڈیم سے نکلا ہے ورڈ۔ میڈیم کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ سورس، ذریعہ۔ تو میڈیا کیا ہے؟ اپنی انفارمیشن سورس کے ذریعے جو ہے وہ آگے پبلک تک پہنچاتا ہے۔ جیسے آج سے جو کچھ عرصہ پہلے نیوز پیپر آتی تھی، وہ نیوز پیپر ہوتی تھی پرنٹ فارم میں ہوتی تھی، تو وہ انک اور پیپر کے اوپر جو تھا نا وہ اپنی چیزیں لوگوں تک پہنچاتی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، ٹی وی چینل آ گئے، آج کل سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ تو سوشل میڈیا بھی آج کل ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، وہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے آپ کا۔ یوٹیوب چینل جتنے بھی بنے ہوئے ہیں یہ سارے سوشل انسٹیٹیوشن کا کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو اے آئی آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی آیا ہے، اس نے آپ کے بہت سے کام آسان کر دیے۔ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے بڑی بڑی لائبریریز میں جا کے بڑی بڑی بکس جو ہیں ان کو آپ تلاش کریں، آپ جسٹ وہاں ٹاپک لکھیں، اس کے بعد آپ جتنی ریلیونٹ جو انفارمیشن ہے وہ ساری آپ کو وہ دے دے گا۔ تو یہ بھی ایک انسٹیٹیوشن میں رول آپ کا ایک پلے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوشل انسٹیٹیوشن میں ایک بات یاد رکھنا کہ جو سوشیالوجی ہے نا، اس میں کبھی بھی اس چیز کی مسکنسیپشن میں نہ جانا کہ انسٹیٹیوشن جو بھی ہوگا وہ فزیکل ہوگا، وہ نان فزیکل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں فیملی فزیکل نظر آتی ہے، ایجوکیشن ہمیں فزیکل نظر نہیں آتی۔ اگر ہم میں سے کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو تو ہم بتائیں گے پی ایچ ڈی کیسی ہوتی، وہ کیسے بتائے گا کیسی ہوتی ہے؟ نان فزیکل ہے، نالج ہے، وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ریلیجن ہے۔ ریلیجن ہمیں کبھی نظر آیا؟ کوئی بھی دنیا کا مذہب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ کبھی نظر نہیں آیا ہمیں، لیکن اس کے اوپر عمل جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ نظر آتا ہے کہ یہ ریلیجن ہے، ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے ریلیجن۔ دوسرا مسکنسیپشن یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کے اندر اپنا کام ایک ان بلٹ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم ایکسلریٹ کر سکتے ہیں، ان کو روک نہیں سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ فیملی جو ہے، فیملی سے فیملیز بنتی ہیں، پوری چین چل رہی ہے نا۔ ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس تھے تو وہ تو ظاہر ہے گرینڈ پیرنٹس ہمارے دادا دادی یا نانا نانی وہ دو تھے۔ اگر آج سے 60 سال پہلے ان کی فیملی بنی تھی تو 60 سال کے بعد اب اس فیملی سے کتنی فیملیز اور بن گئیں۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہے جو نیچر پہ کام کر رہا ہے اور وہ آگے گروتھ ہو رہی ہے اس کے اندر، اس کو ہم روک نہیں سکتے کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ اور فیملی کا انسٹیٹیوشن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ چلتا رہے گا، ٹھیک۔ دوسرا اس میں ایجوکیشن ہے۔ اچھا، ایجوکیشن میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹیز بنے ہوئے ہیں، لیکن ایجوکیشن ایز اے ہول آپ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، وہ اپنی سوسائٹی میں رول آپ کا پلے کر رہا ہے۔ بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، بچے یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، وہاں سے جا کے ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ ایجوکیشن ہوتی ہے دو طرح سے کام کرتی ہے۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کریکٹر بلڈنگ کا کام ایجوکیشن کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے ان کو ایجوکیشن بھی دیتی ہے۔ ایجوکیشن ہمیں کس لیے تھی چاہیے کہ ہم نے ایجوکیٹ ہو کے ہم نے خود انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اور اپنی ارننگ کرنی ہے۔ میجورٹی جو ہے نا پورے ورلڈ کے اندر وہ ایجوکیشن کس لیے لے رہی ہے؟ اگر آپ ریسرچ کریں تو کوئی بندہ، بہت کم بندے اس لیے کہیں گے کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے یا میں نے جو ہے ایجوکیشن اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے سائنٹسٹ بننا ہے۔ 95% ایسے لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہیں ایجوکیشن لینے کے بعد ہم نے ارننگ کرنی ہے۔ تو ارننگ سوسائٹی میں اس وقت ہی ہوگی جب آپ کے سوشل انسٹیٹیوشن اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا آپ کا جو ہے نا بیسک اس میں کانسیپٹ ہے سوشل انسٹیٹیوشن کا کہ ہوتے کیا ہیں۔ اس کی چند ڈیفینیشنز ہیں
تو گلین جو تھا نا وہ یہ کہتا ہے کہ سوشل انسٹیٹیوشن آر دا آرگنائزڈ فارم آف ہیومن ریلیشن شپ which are accepted by the society and serve specific functions. کہ ایک آپ کا آرگنائزڈ فارم کے اندر ایک ہیومن ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کو ہم سوشل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جو سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی میں نے لکھی ہوئی یہاں پہ، فیملی، ایجوکیشن، ریلیجن، اکانومی ہے، گورنمنٹ ہے، میڈیا ہے، ہیلتھ کیئر ہے، یہ ساری کیا ہے؟ سوشلی ایکسیپٹیبل چیزیں۔ کوئی بھی ہم نیا کام شروع کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ کی سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ کر دیتی ہے، لیکن اس میں ایک بات اور ہے کہ آپ کو جو ایکسیپٹنس کے لیے سوسائٹی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں آپ کے، یہ کیا ہے؟ آٹومیٹیکلی ایکسیپٹ ہوتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ فیملیز بننی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن لینی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی ریلیجن کو فالو کرنا ہے، ان کو پتہ ہے گورنمنٹ بھی اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے، میڈیا بھی ہوتا ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے نا سب سے مین دیکھی جاتی ہے کہ لیجٹیمیسی کیا ہے۔ فیملی کے پیچھے اس کو کریٹ کرنے میں کون سا موٹو ہے؟ فیملی کریٹ کیسے ہوتی ہے؟ بائی لا اگر آپ دیکھ لیں تو اگر بالغ مرد اور عورت جو ہیں وہ اگر نکاح کے ریلیشن میں آتے ہیں تو ان کی فیملی کریٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو نکاح کو ورلڈ وائڈ پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک ویلڈ چیز ہے نا، ہمیں ہمارا ریلیجن اجازت دیتا ہے اس کی۔ اگر ادر دین نکاح آپ فیملی بنا لیں، اس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز جس کو فیملی ہے آپ کی سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ سوشل انسٹیٹیوشن کا درجہ نہیں رکھتی۔ جتنے برے کام ہیں وہ ساری سوسائٹی کیا ان کو کنڈیم کرتی ہے۔ سوسائٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں نے بائک چھینی ہے تو آپ لوگوں کو شاباش دیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے ایک گروپ نے جو تھا وہ اگر ہراسمنٹ سٹارٹ کر دی ہے تو آپ ان کو کنڈیم کریں گے کہ سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، اسی لیے وہ چور ڈاکو جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو سوسائٹی آپ کی ایکسیپٹ نہیں کرتی، اسی وجہ سے ان کو سوشل انسٹیٹیوشن کے درجے سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جو یہ آپ کی کرائمز ہیں ان کو سوشل انسٹیٹیوشن کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس بات کو آپ کلیئر ہو گئی آپ کو کہ وہ تمام چیزیں جو انسٹیٹیوشن ان بلٹ ہوتے ہیں، سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں، سوائے آپ کے ریلیجن کے۔ ریلیجن اللہ تعالیٰ کے نازل کرتا ہے، باقی ایجوکیشن جو ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں، فیملی بھی آپ کوئی نہ کوئی اپنی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اکانومی کا انسٹیٹیوشن جو ہے نا یہ آپ کی اسٹیٹ ہینڈل کرتی ہے اس کو، کہ اسٹیٹ نے کون سے اکنامک سسٹم کے اوپر چلنا ہے۔ اگر آپ کی اسٹیٹ ایسا سسٹم جو ہے اگر آ جائے جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، فار ایگزامپل اسمگلنگ ہے۔ اب اسمگلنگ ایک کرائم ہے، کرائم ہونے کے ایک بات یاد رکھیں کہ جو کرائم ہوتا ہے نا وہ دو چیزیں اس کے اندر ہوتی، ایک تو آپ کا لا آف لینڈ اس کی وائلیشن ہوتی، دوسرا آپ کے سوشل نارمز کی وائلیشن بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے اجازت نہیں دیتی کسی کے گھروں کے اندر جا کے چیزیں چھیننے کی یا کسی کی عزت جان مال پہ حملہ کرنے کی۔ ہر سوسائٹی دنیا کی اس کو کنڈیم کرتی ہے، اسی وجہ سے کہ یہ سوشل انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ یہ چوریاں کرنا، ڈاکے کرنا، کرائم کرنا، فراڈ کرنا، یہ سوشل انسٹیٹیوشن کے درجے سے باہر ہے، اس کی بیسک ڈیفینیشن کو میٹ نہیں کرتا۔ اب یہ اس کا بیسک جو کرائیٹیریا ہے ان کا کیا ہے کہ سوشل انسٹیٹیوشن وہ ہوتے ہیں جس کو آرگنائز فارم میں ہو اور آپ کی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرے، ٹھیک ہے، اور یہ ہیومن ریلیشن شپ پہ بیس کر رہے ہیں۔ یہ تمام انسٹیٹیوشن ہیومن ریلیشن شپ پہ بیس کر رہے ہیں۔ فیملی، ہم جب جاتے ہیں اپنے گھروں میں تو وہاں کیا سارے ہیومن ہوتے ہیں، سارے انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر بندے کا اپنا اپنا اس کے اندر جو ہے رول ہے۔ جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں، مدر ہیں، فادر ہیں، بردر ہیں، سسٹر ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ہیومن ریلیشن شپ پہ بیس کر رہے ہیں۔ کبھی بھی فیملی جو ہے نا وہ ایک بات اور کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن اگر بنتا ہے سوسائٹی کے اندر تو اس کے اندر سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہیومن ریلیشن شپ ہو۔ اگر ہیومن ریلیشن شپ نہیں ہے اس میں پھر وہ سوشل انسٹیٹیوشن نہیں بن سکتا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں
کہ آپس میں ہیومن انٹریکشن اور سوشل ڈپینڈنس اگر نہ ہو آپ کی ایک دوسرے کے اوپر. ہاں اس میں ایک چیز تھوڑی سی ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ہوگی کنفیوژن کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی فیملی میں ہم نے گھروں میں اکثر گاؤں میں لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں جیسے گائے بھینسیں وغیرہ ہیں بکریاں وغیرہ, کیا وہ بھی فیملی کا حصہ ہیں؟ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں آپ؟ کیونکہ وہ ہم سے باتیں نہیں کرتے, ہم ان کی ایموشن جو ہیں ان کو ہم نہیں فیل کر سکتے, تو کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری فیملی میں شامل ہیں؟ وہ ہماری فیملی میں شامل نہیں ہیں, لیکن ہماری جو آپ کی انکم ہے اس میں تو شامل ہے نا. ہماری سوشل ڈپینڈنس ہے, جیسے فار ایگزامپل ہمیں انڈے چاہیے, اب انڈے ہم شاپ سے لیں گے یا اپنی مرغیوں سے لیں گے, ٹھیک ہے. بے شک آپ بیٹھ کے اے آئی سے اس کو کہتے رہو بیٹھ کے کہ ایک انڈا بنا کے بھیجو, وہ کبھی بنا کے نہیں بھیجے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر میں نے بتایا کہ اس انسٹیٹیوشن کے اندر آپ کی فزیکل نیڈ کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ آپ کی سوسائٹی سے پوری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کسی نے کھانا ہے, اب کھانا ایک فزیکل چیز ہے نا, آپ کھاتے ہیں ہم, تو وہ کیا ہے کہ ہم اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے کہیں سے بھی, وہ آپ کی سوسائٹی سے یہ جتنے انسٹیٹیوشن ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کا رول ہے اس کو دینے میں. یہ بیسک کانسیپٹ ہے آپ کے, یہ سوشل انسٹیٹیوشن ہے ان کا, ٹھیک ہے. جہاں تک ہو گیا کلیئر آپ کو؟ یہ بالکل آپ کا سوشیالوجی میں ایک بات یاد رکھیں, ایزی وے میں رہ کے آپ نے چیزوں کو سولو کرنا ہے اور نیچرل وے میں رہ کے کرنا ہے. اس میں کوئی ایسی آئنسٹائن کی تھیوری نہیں ہے جس میں بندے کو سوشیالوجی بیس کر رہی سوسائٹی میں جو چیزیں ہم روز دیکھ رہے ہیں. جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا, اس چیز کو آبزرو کیا کریں کہ میں نے کیا چیزیں دیکھیں, ٹھیک ہے. آپ کو سوشیالوجی ہر جگہ پہ نظر آتی ہے, ہر جگہ پہ, کوئی ایسپیکٹ آپ کا ایسا نہیں جس میں سوشیالوجی نظر نہ آئے. ہم گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں ایک الگ سوشیالوجی ہے ہماری, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اور ہے, آفس میں جاتے ہیں تو اور ہے, مارکیٹ میں جاتے ہیں پرچیز کرنے کے لیے تو اور ہے. لیکن ہر کام کیا ہے, سوشیالوجی اس کو نظر آ رہی ہے, آپ کو ہر جگہ اپلیکیبل ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے نا کانسیپٹ آپ کا کہ میں ان بکس کو پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی اور پیپر پاس ہو جائے گا, پیپر پاس کرنا سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں, کیونکہ آپ کا فیلڈ ایسا ہے لاء کا کہ جب تک آپ کے کانسیپٹ اس میں کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ اپنی پروفیشن کو پرسو آگے نہیں کر سکتے. آپ کیا ہیں, آپ دوسروں کی بیساکھیوں کے سہارے پہ چل رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. جو بھی نالج آپ کو ملتا ہے نا, بالکل مائکرو لیول پہ, گراؤنڈ لیول پہ جا کے اس کو سمجھیں کہ چیز کیا کہہ رہی ہے. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جس کو گرو کرنا ہوتا ہے, جو فیوچر میں بہت بڑا درخت بننا ہوتا ہے, ایک دن وہ بالکل چھوٹا سا بیج مٹی کے اندر ہوتا ہے. اور مٹی کے اندر ہونے کی جو بات ہوتی ہے نا, یہ انسان کی رسپیکٹ کا سب سے منیمم لیول ہوتا ہے. ہمیشہ گراؤنڈ سے سیکھ کے بندہ اوپر آتا ہے, اس چیز کو ہمیشہ آپ اپنے پلے باندھ لیں, ٹھیک ہے. جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں سارے, اب دیکھیں اس میں ہم رول تھوڑا سا ان کا ڈیفائن کر دیتے ہیں نا. اس کو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہوتا کیا ہے سوشل انسٹیٹیوشن. اب سب سے پہلے کون سا ہے آپ کا پہلا انسٹیٹیوشن کیا ہے؟ فیملی ہے. اب فیملی کے اندر فیملی کا رول کون سا ہے سوسائٹی کے اندر؟ سب سے پہلے رول کیا ہے؟ ریپروڈکشن. فیملی جو ہے اس کا سب سے بڑا رول کیا ہے کہ یہ ہیومن کی ریپروڈکشن کرتی ہے. بچے جو فیملی کے اندر پیدا ہوتے ہیں, اور اگر یہ سٹاپ ہو جائے, اگر ہم یہ کہیں نا کہ اس کو سٹاپ کر دیا جائے تو ساری دنیا سے انسان غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ایک دن ایسا آئے گا کوئی بھی انسان دنیا میں نہیں ہوگا, اور جب نہیں ہوگا انسان تو پھر دنیا آگے چل نہیں سکے گی, کیونکہ اس میں ہر لیول کے اوپر انسان کام کر رہے ہیں. یہ اس کا سب سے بڑا رول کیا ہے کہ یہ جو ریپروڈکشن ہوتی ہے فیملی میں. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سوشل سیکیورٹی ہے وہ فیملی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. آپ کو 3 نیڈز ہوتی ہیں انسان کو. 3 نیڈ کون سی ہوتی ہیں آپ کی؟ فوڈ ہے, شیلٹر ہے, اور اس کی کلودنگ, اس کے کپڑے ہیں. روٹی, کپڑا اور مکان جو ہے یہ آپ کو کون دے رہا ہے؟ فیملی دے رہی ہے. اور سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے آپ کی فزیکل سیکیورٹی میں ہماری سب کی فیملی کا ہے. دنیا میں جب فیمن پھیلتا ہے, جب کسی ملک میں قحط سالی آ جاتی ہے نا, تو اس کے اندر ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی نہ کسی سوشل انسٹیٹیوشن کا فیلئر ہوتا ہے.
تو بہت سے ایسے ہیں جن کے اندر آپ کی اکانومی کا فیلئر ہو جاتا ہے یا فیملی کا. اب فیملی کے فیلئر کی بات ہم کریں گے کہ دوسرا کہ آپ کی سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہے، انسان سب سے پہلے اپنی فیملی سے سیکھتا ہے، اپنی سوشل ٹریننگ فیملی سے حاصل کرتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے جو قبر تک انسان علم حاصل کرے. علم حاصل کرنے کا میننگ یہی تھا کہ انسان، کیونکہ پرانے دور کے اندر آج سے 1400 سال پہلے کے اندر کوئی یونیورسٹیز اور کالجز نہیں ہوتے تھے. جب اسلام آیا تو سب سے پہلے اسلام نے سوشلائزیشن لوگوں کو سکھائی. اسلام سے پہلے عربوں کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، جہالت کا دور تھا وہ، ٹھیک ہے، جس کے اندر سب سے بڑی اگزامپل ہم جب پڑھتے ہیں تو لوگ پیدا ہوتے اپنی بچیوں کو دفنا دیتے تھے زندہ، ٹھیک ہے. اسلام جب آیا تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا، فیملی کا رول سب سے اس نے آگے انکریز کیا کہ آپ بھوک اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. فیملی کا رول ڈیفائن ہو رہا ہے آپ کے ریلیجن میں، ہمارے ریلیجن کے اندر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سوشلائزیشن ہے. سوشلائزیشن آپ کو ظاہر ہے کہ فیملی کے اپنے اپنے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ہر فیملی کے اپنے اپنے ٹریٹس ہوتے ہیں. تو وہ انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ فیملی کے سوشل رول سے وہ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کا سب سے جو مین رول ہے نا وہ کیا ہے آپ کا، کہ آپ کی نالج ٹرانسمیشن ہوتی ہے، نالج کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. کہ نالج جو ہوتا ہے وہ کتابوں سے نکل کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ذریعے یہ ہیومن مائنڈ تک پہنچتا ہے. مائنڈ تک پہنچنے کے بعد پھر وہ جب انڈیویجول جب سیکھ جاتا ہے نالج کو، پھر وہ کیا کرتا ہے، آگے سوسائٹی کو اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اب ہمارے جو ٹیچرز تھے ہم نے ان سے سیکھا، انہوں نے اپنے ٹیچر سے سیکھا، میں آپ کو سکھا رہا ہوں. تو یہ کیا ہے، ایجوکیشن کا رول ہے. آپ جب جائیں گے کل آپ سکھائیں گے لوگوں کو. تو یہ کیا ہے، ایک پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ہمیشہ، اس کو بھی سٹاپ نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا سے ایجوکیشن سٹاپ کر دی جائے، اور ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں. اس کی ریزن کیا ہے، ایک مالتھس ایک میتھمیٹیشین تھا، اس نے تھیوری دی تھی جس کو کہہ رہے ہیں مالتھس تھیوری آف پاپولیشن. اب وہ تھیوری اکثر جو ہے نا یہ اکنامکس وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ جو ورلڈ کی پاپولیشن ہے نا یہ جیومیٹرک پروگریشن سے بڑھ رہی. جیومیٹرک پروگریشن کیا ہوتا ہے، 2 4 ٹھیک ہے، 8 16 16 کے بعد 32 32 کے بعد 64 یہ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ جیومیٹرک پروگریشن ہے، یہ جمپنگ کے اندر ہو رہی ہوتی. پھر اس نے کہا جو آپ کے ریسورسز ہیں وہ ریتھمیٹک پروگریشن سے بڑھ رہے ہیں، 1 2 3 4 سے. اب 1 2 3 4 اور 4 8 12 اور 16 ان کا بڑا فرق ہے، 4 گنا زیادہ چیزیں ہیں فرسٹ کے اندر، باقی پھر انکریز ہوتی رہتی. اب اس نے یہ کہا تھا کہ اگر فوڈ کی پروڈکشن کو نہ بڑھایا گیا تو کل دنیا جو ہے نا اس کے اندر زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، قحط آئیں گے اور لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. یہ تھیوری تھی اس کی جو انڈسٹریل ریولوشن آنے سے پہلے، یہ 1600 کچھ کے اندر اس نے دی تھی. اب اس نے اس چیز کو پرڈکٹ نہیں کیا اس کے اندر کہ اس نے ٹھیک ہے پاپولیشن کو تو اس نے اس میں پرڈکٹ کر دیا کہ وہ جیومیٹرک پروگریشن سے بڑھ رہی ہے اور آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ ریتھمیٹک پروگریشن سے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس نے ساتھ یہ پروگرس اور گروتھ جو تھی نا وہ اس نے انکارپوریٹ نہیں کی. اس کی ریزن اب سمجھ نہیں آئی کیوں نہیں کی، لیکن بہرحال ایک بات اس میں یہ تھی کہ جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آگے چلیں تو زمین میں ریسورسز جو ہے نا وہ کبھی آپ کی پروڈکشن کم نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ اتنی رہتی جتنی آپ کی پاپولیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، بعض اوقات سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد 17 سینچری میں آ گیا انڈسٹریل ریولوشن. جب یہ آپ دنیا کے اندر الیکٹریسٹی آئی، بجلی آئی، تو پہلے مشینیں جو تھی وہ یا ان کو انسان چلاتے تھے یا ان کو جانور چلاتے تھے. پروڈکشن کم ہونا سٹارٹ ظاہر ہوتی تھی اس وقت. بعد میں کیا ہوا، جب آپ انڈسٹریل ریولوشن آیا نا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کے ریسورسز بھی وہ بھی جیومیٹرک پروگریشن کے ساتھ بڑھنے شروع ہو گئے تھے. تو اب تک جو ہے نا وہ تھیوری ہم پڑھتے ہیں لیکن ایز انالیسس ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا آپ کا جو نالج ٹرانسفارمیشن ہے یہ آپ کی سوسائٹی کی بیس ہے. اس میں نالج آپ کا دونوں طرح سے آتا ہے. فرسٹ نالج جو ہے وہ آپ کا ریلیجس نالج ہے، اور سیکنڈ آپ کا جو ہے آپ کا کنٹمپریری نالج ہے، جو آپ یہ سوشیالوجی پڑھ رہے ہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، لا پڑھ رہے ہیں یا فزکس اور کیمسٹری پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے، یہ آپ کا
یہ کنٹمپریری نالج ہے، جس زمانے کے ساتھ چلنے والے آپ کے علوم ہیں۔ دوسرا ہم جو ہوتا ہے ریلیجن ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اسکل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اگر دنیا کے سارے بندے مزدور بن جائیں، وہ اپنے گھروں سے بیلچے لے کے نکل آئیں اور زمین کی کھدائی کرنا شروع کر دیں، کیا ان سب کو انکم مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، اور نہ ان سب کو کام ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب تک آپ اپنی پاپولیشن کو اسکلفل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ کی سوسائٹی کے اندر سروائیول نہیں ہو سکتی۔ اب اسکلفل کیسے ہے یہ؟ کہ ایجوکیشن کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرح وکیل بن رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، جو انجینئر بن رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میڈیسن میں جا رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سائنٹسٹ بن رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشنسٹ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پروفیشنل نالج ہے۔ اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی جو کنٹمپریری نالج کے اندر ڈگریز نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے اپنے کو کام سیکھا ہوا ہے، جیسے الیکٹریشین کا کام ہو گیا، پلمبر کا کام ہو گیا، موٹر جو مکینک ہے ان کا کام ہو گیا، ورک شاپ کسی نے بنا لی، کوئی بندہ جو ہے وہ بہت اچھا بیک کرنے لگ گیا، اس نے اپنی بیکری بنا لی، کوئی بندہ جو اگر اچھا تھا کوکنگ میں، اس میں ایکسپرٹائز حاصل کی تو وہ وہاں آ گیا، فیشن ڈیزائننگ میں آ گئے بندے۔ یہ کیا ساری چیزیں ہیں؟ یہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ اسکل ڈیولپمنٹ آپ کی ایجوکیشن کے تھرو ہو رہی، کہاں ہو رہی ہے؟ سوسائٹی کے اندر۔ آپ سوسائٹی کے اندر بات یہ دیکھیں گے، یہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں آپس میں۔ فیملی میں بندہ پیدا ہوگا، ایجوکیشن لے گا، اب ایجوکیشن لے گا، فیملی میں بھی آگے جو ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں، انڈیویجول ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے اس نے فیشن ڈیزائننگ سٹارٹ کر لی سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی نے اس کے فیشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ جب ایکسیپٹنس اس کی ہوگی تو اس کے بعد وہ اپنی آرگنائز جو ہے نا سٹارٹ کرے گا اپنی کوشش۔ ایسا نہیں ہوگا اگر ساری دنیا کے اندر پابندی لگ جائے، کسی نے بھی جو ہے وہ یونیفارم کے علاوہ کپڑا نہیں پہننا، کوئی وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا پھر، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ایکسیپٹنس نہیں ہوگی سوسائٹی کی۔ جو فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کرنسی نوٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کرنسی نوٹ جتنے بھی ہیں دنیا کے کسی ملک کے بھی آپ لے آئیں، وہ اگر ہم دیکھیں جسٹ کیا ہے، وہ پیس آف پیپر ہے، چاہے 5000 کا نوٹ ہے یا آپ کا $100 کا نوٹ ہے یا آپ کا 100 پاؤنڈ کا ہے، کیا ہے؟ جسٹ پیس آف پیپر ہیں۔ ویلیو ان کی کہاں پہ ہے؟ ویلیو ان کی یہ ہے کہ ان کی ریکگنیشن ہے دنیا کے اندر۔ اگر ریکگنیشن ختم ہو جائے، جسٹ پیس آف پیپر ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو سوسائٹی کی ریکگنیشن اس لیے بہت لازمی ہوتی ہے، چیزوں کو ویلیویبل بنا دیتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کام کر رہا ہے سوسائٹی کے اندر، اسکلفل پرسن ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں اب اس کی جو پرسنالٹی کی ویلیو نہیں ہے اس کے اندر، اس کے کام کی ویلیو، اس کے اسکل کی ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں بیسک کانسیپٹ ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تھرڈ انسٹیٹیوشن آپ کا، وہ ہے ریلیجن۔ اب ریلیجن کے اندر سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا، ریلیجن کے اندر، وہ ریلیجن ہمیں کیا چیز سکھاتا ہے؟ ہمارا اسلام ہمیں کیا چیز سکھاتا ہے؟ دو چیزوں کے اوپر اسلام جو ہے وہ بیس کر رہا ہے۔ ایک کیا ہے آپ کے؟ ایک آپ کے پبلک رائٹ، ایک ڈیوائن رائٹ ہے۔ ایک حقوق العباد ہے اور دوسرے حقوق اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا، وہ پیورلی آپ کی جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انڈیویجول کا دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے سے زیادتی نہ کریں اور ان کا حق نہ ماریں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی ریلیجن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، اس میں ایک چیز سب سے جو امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ تمام ریلیجن جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں، ان کے اندر وہ ایتھکس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ جب آپ کی ایتھیکل ویلیوز بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہیں نا، تو پھر آپ کی سوسائٹی کے اندر جو نیگیٹو، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، جو نیگیٹو فنومینا چل رہا ہے، یہ نیگیٹو آئیڈیالوجی، اس کو وہ خود بخود ختم ہونا سٹارٹ ہو جائے، تو ان کی ریکگنیشن ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب ریکگنیشن نہیں ہوتی تو وہ ایک چیز وہ ختم ہو جائے گی نا۔ اگر کرنسی نوٹ ہیں، اگر کسی ملک کے ختم کر دیے جائیں، پوری دنیا میں ریکگنیشن ختم ہو جائے، تو وہ جسٹ پیس آف پیپر ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جیسے ابھی گورنمنٹ چاہے کسی ملک کی کہ اپنے نوٹ کو وہ اور ڈیزائننگ کے اندر لے کے آئے،
تو جو پرانے ہوں گے لاسٹ ڈیٹ گزرنے کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی اب تو ریکگنیشن نہیں ہے نا. تو جب تک سوسائٹی کسی چیز کو ریکگنائز نہیں کرتی وہ سوشل انسٹیٹیوشن نہیں بنتا، وہ چیز ویلیویبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے ریلیجن کے اندر کہ اس کی مورل گائیڈنس ہے کہ آپ ہمیں جو موریلٹی ہے، جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، ان کو ہمیں ریلیجن گائیڈ کرتا ہے. جیسے اسلام کے اندر ہے نا، اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر، اس کے بعد سورہ نساء کے اندر بہت سے احکامات نازل فرمائے ہوئے ہیں. وہ کس لیے فرمائے ہیں؟ کہ وہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے. جتنا بھی لا آف انہیریٹنس ہے اسلام کے اندر، جو وراثت کا قانون ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمایا ہوا ہے. اس کے آپ نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا؟ وہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ جب انسان نے دوسرے کو حصہ دینا تھا تو اس نے اس کو حصہ کم دینا تھا، کئی لوگوں نے نہیں دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نازل جب فرما دیا تب اس سے انحراف نہیں کر سکتا کوئی بھی. انحراف کرے گا تو کفر کرے گا. وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہوئے کہ وراثت میں اتنا حصہ اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یہ چیزیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یونٹی ہے. ریلیجن اسلام ہے آپ کو یونٹی سکھاتا ہے. یونٹی کیسے سکھاتا ہے؟ کہ اس کی ساری عبادتیں جو فرض عبادتیں ہیں وہ یونٹی کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں، وہاں پہ صفیں بنتی ہیں تو وہ یونٹی ہوتی ہے. حج کہاں ادا کرتے ہیں؟ مکہ میں، میدان عرفات میں، وہاں پہ یونٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عید جب مناتے ہیں تو عید کے اندر انفیکٹ اس کے پیچھے کانسیپٹ جو تھا نا، وہ ساتھ ریلیجس کے ساتھ سوشل کانسیپٹ بھی تھا. وہ یہ تھا کہ جمعہ اور عید جو تھے نا، یہ آپ کے ریلیجس فیسٹیول ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اس کے اندر. اور مسلمانوں کا اجتماع جب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے غیر مسلموں کے اوپر مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے یونٹی کی وجہ سے. دنیا میں سب سے بڑا اجتماع آپ کا حج کا ہو رہا ہے، اور حج میں جب ساری دنیا دیکھتی ہے کہ سارے مسلمان ایک ہی لباس کے اندر ہیں اور ایک ہی کلمہ ان کی زبان کے اوپر ہے، تو پھر وہ غیر مسلم دیکھ کے اس سے کیا ہے، مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں پھیل جاتی. تو یہ یونٹی آپ کو سکھاتا ہے. روزے جب رکھتے ہیں تو صبح سحری کے وقت میں سارے گھروں کے اندر سحری بن رہی ہوتی ہے، افطاری کے وقت میں افطاری بن رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو یونٹی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی اسپریچول ٹریننگ ہے. اسپریچول ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمارا جو سسٹم آف ورشپ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو باتیں اللہ تعالیٰ کی ہم کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہماری ایک اسپریچول ٹریننگ ہے ہمیں. ٹھیک ہے. مذہب سکھاتا ہے کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہم نے سوسائٹی کے اندر جو تھا وہ اپنی اچھا باتیں وہ کس طرح کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہ ہم نے قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے، ہم نے قرآن پاک پہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں ریلیجن سکھا رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، دیکھیں نالج بھی ریلیجن دے رہا ہے آپ کو، یونٹی بھی دے رہا ہے، اسپریچول ٹریننگ بھی کر رہا ہے، تو پھر اوپر بھی یہی کام ہو رہی ہے، سیم ہی رول اس کا بنتا ہے. پھر اس کے بعد ہے آپ نیکسٹ انسٹیٹیوشن، وہ ہے آپ کا اکانومی. اکانومی جو ہے نا، وہ آپ کی معیشت وہ اس لیے لازمی ہوتی ہے کہ آپ کی پروڈکشن کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی سوسائٹی میں، وہ اکانومی اس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. چیزیں وہی پروڈیوس ہوتی ہیں جو آپ کی سوسائٹی کو چاہیے. مارکیٹ میں وہی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں جن کو ہم پرچیز کرتے ہیں، جن کو سوسائٹی ایکسیپٹنس دیتی ہے اپنی، ان کو پرچیز کر رہی ہوتی ہے. اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ساری چیزیں شاپس کے اوپر مارکیٹ میں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ فیکٹری سے آتی ہیں. فیکٹریز ان کو پروڈیوس کرتی ہیں، فیکٹریز میں کام کرنے والے لوگ کام کرتے ہیں، وہ انکم لیتے ہیں اپنی. تو پورا چینل یہ چل رہا ہے. اگر ایسی چیز بنانا شروع کر دیں جس کی سوشل ایکسیپٹنس نہیں ہے تو وہ بکے گی نہیں، تو وہ پھر لاس ہوگا نا فیکٹری کو، تو اس کے جو ٹریڈر ہیں ان کو لاس ہوگا. تو جو سوشلی جو ایکسیپٹیبل چیزیں ہوتی ہیں وہی چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں. کبھی بھی انلیگل چیز کسی سوسائٹی میں جس کو ریکگنیشن نہیں ہے کبھی پروڈیوس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کبھی آپ کے ڈرگز ہیں یہ پروڈیوس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. نارکوٹکس کبھی پروڈیوس نہ کبھی یہ بکتی ہیں. کیونکہ ریزن کیا ہے کہ آپ کی سوسائٹی، ہماری سوسائٹی ان کو ایکسیپٹنس نہیں دے رہی اور نہ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی انکم ڈسٹریبیوشن ہے. دنیا میں غربت کیوں آتی ہے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے اس کے اوپر کہ دنیا میں غربت کیوں آتی ہے؟ غربت آپ کی اس لیے آتی ہے دنیا میں کہ آپ کی انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے.
انفیئر کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایکول نہیں ہوتی. جب ایکول نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا, ایک آپ کا سیگمنٹ آف سوسائٹی بہت زیادہ امیر ہو جائے گا, ایک بہت زیادہ غریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اکانومی کا رول. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ کی جو ایموشنز ہیں نا, جو ایک انڈیویجول کی, وہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کی انکم کے ساتھ. جس بندے کی انکم زیادہ ہو وہ بندہ مینٹلی جو ہے وہ سیٹسفائی بھی ہوتا ہے اور اپنے کام کے اوپر توجہ بھی دیتا ہے. جس بندے کی انکم کم ہو مینٹلی سیٹسفائی بھی نہیں ہوتا, پھر وہ کیا کہتا ہے کہ وہ پھر اپنی سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر اپنا ری ایکشن شو کرتا ہے. اس کا بہت بڑا ریلیشن ہے انکم ڈسٹریبیوشن کا سوسائٹی کے اندر, سوسائٹی کو سموتھ رکھنے میں. اگر بہت زیادہ لیول تک, بہت زیادہ عرصے تک لوگوں میں انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونی لگ جائے تو کیا ہوگا کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر کرائم پھیلنا شروع ہو جائے گا. لوگ موبائل چھینیں گے, بائک چھینیں گے, گاڑیاں چھینیں گے. ٹھیک ہے, لوگ فراڈ کریں گے. کس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے اکنامک ریزنز ہیں, کہ ان کے اپنے ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے, یہ اکنامک ریزن ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے گورنمنٹ. گورنمنٹ بھی ایک آپ کا انسٹیٹیوشن ہے. زیادہ تر دنیا کے اندر جو بہت کم ملکوں کے علاوہ یہ اکثر کنٹریز میں ڈیموکریسی ہوتی ہے. ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ بائی دا پیپل, گورنمنٹ فار دا پیپل, گورنمنٹ فرام دا پیپل. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ڈیموکریسی جس کے اندر لوگ اپنی خود گورنمنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ ان کے اوپر سب سے بڑا جو رول ہے سوشل انسٹیٹیوشن گورنمنٹ کا, وہ کیا ہے, وہ ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھے, اپنی ریٹ کو قائم رکھے. اپنی ریٹ کو جب وہ قائم رکھتی ہے تو پھر کیا ہے, باقی سارے فنکشن سموتھلی کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی انٹیگریشن آف اسٹیٹ, آپ کی اسٹیٹ کو متحد رکھے گورنمنٹ. گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اسٹیٹ کے صوبے ہیں, جتنی اسٹیٹس ہیں, ان سب کو آرگنائز رکھے, ان سب کو متحد رکھے. یہ گورنمنٹ کا سب سے بڑا رول ہے. گورنمنٹ کا رول جو کانسیپٹ آیا کیسے تھا پرانے دور کے اندر, گریک میں نا, جب یہ بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے نکلتے تھے لوگ, تو ان کے ساتھ ایک بندہ ہوتا تھا جو چرواہا تھا, جس کے ہاتھ میں بڑا سا ایک ڈنڈا ہوتا تھا. اب اگر کوئی اپنی لائن کو یا اپنے راستے کو کوئی بھیڑ بکری ڈی ٹریک ہوتی تھی تو وہ اس کے پیچھے جا کے مارتا نہیں تھا, اس کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی لائن میں آ جاتی تھی, ایک جگہ کے اوپر رہتی تھی. اسی سے کانسیپٹ آیا تھا گورنمنٹ کا کہ ایسا کو اختیار ہونا چاہیے جس کی بات لوگ مانیں اور وہ آرگنائزڈ رہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میڈیا ہے. میڈیا ایک سوشل انسٹیٹیوشن بن گیا ہے. اب سب سے بڑا رول آپ کا میڈیا کا ہے. آپ کے جتنے باقی انسٹیٹیوشن ہیں سب کو کس کی ضرورت پڑتی ہے, میڈیا کی. کہ وہ اچھا میڈیا جو ہوتا ہے نا, ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے. اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ کو, ایک گورنمنٹ کو اور ایک جو عوام کو ایک مرر دکھاتا ہے, ایک آئینہ دکھاتا ہے. آئینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا چہرہ ہی اس کے اندر نظر آتا ہے. تو جتنی بھی ویکنیسز ہوتی ہیں امپلیمنٹیشن کے اندر, سوشل پرابلم ہو یا کوئی ایسا لوپ ہو, تو میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو منظر عام پہ لے کے آتا ہے, سامنے لے کے آتا ہے سب کے. میڈیا کا سب سے بڑا رول یہ ہے. اور یہ جو آپ کا سوسائٹی کی سیلف کریکشن ہے, خود احتسابی, اس کے لیے بہت لازم ہوتا ہے کہ میڈیا کا رول, اس کا پازیٹیو رول میڈیا کا ہونا چاہیے کہ وہ جو پالیسیز ہیں ان کے اندر لوپ ہول, ان کی افیکٹونیس اور ان افیکٹونیس کا وہ کمپیریزن کرے, اور لوپ ہول ہیں ان کو وہ تلاش کرے. ٹھیک ہے, پھر تاکہ کریکٹ کیے جائیں. نیکسٹ سوشل انسٹیٹیوشن ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر. اب آپ جتنے سوشل انسٹیٹیوشن سارے ہم نے پڑھ لیے ہیں, تو ہیلتھ کیئر سب سے اینڈ پہ لکھا گیا ہے. انفیکٹ ہونا سب سے اوپر چاہیے. ہیلتھ کیئر کون سا آپ کا رول ادا کرتا ہے؟ تو آپ کی ہیلتھ جو ہے سوسائٹی میں اس کو مینٹین رکھتا ہے. لائف ایکسپیکٹنسی اس کو مینٹین رکھتا ہے. اس کے بعد انفینٹ جو ہوتی ہے موٹیلٹی, اس کو یہ ڈکریز کرتا ہے. دیکھیں دنیا میں نا, اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں تو افریقہ کے اندر ہمیں بہت سے ایسے بچے ملتے ہیں جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اپنی پیدائش کے وقت.
اب ہم نے جب اس کے ظاہر ہے کہ وہ ہیلتھ کا ایشو ہے، لیکن ہیلتھ کے ایشو کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا سوشل ایشو بھی ہے۔ سوشل ایشو کیا ہے کہ جب تک ماں کو آپ بیلنس ڈائٹ نہیں دیں گے تو جو وہ اولاد پیدا کرے گی وہ بھی آگے سے اسٹرانگ نہیں ہوگی، وہ بھی کمزور ہوگی۔ تو جب آپ کے بچے جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر اپاہج پیدا ہونے شروع ہو جائیں، مینٹل ریٹارڈڈ پیدا ہونے یا سٹنٹڈ گروتھ کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائیں، تو پھر نیکسٹ آنے والی نسل جو ہے آپ کی وہ ساری انفٹ ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی سوشل انسٹیٹیوشن میں کام نہیں کرے گی۔ تو الٹیمیٹ نقصان کس کا ہوگا؟ سوسائٹی کا ہوگا۔ جس بھی سوسائٹی کے اندر بیمار لوگ زیادہ ہیں اور وہاں پہ آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی لو ہے، اور وہاں پہ کیا ہے آپ کے سوشل نارمز جو ہیں ان کو بھی لو، آپ کی سوشل گروتھ جو ہے وہ بھی وہاں پہ لو ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر یہ رول آف سوشل انسٹیٹیوشن ان دا سوسائٹی، تو اس کے اندر جتنے بھی یہ سوشل انسٹیٹیوشن ان سب کا رول سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس میں سب سے جو مین رول ہے وہ فیملی کا ہے۔ فیملی کے اندر ریپروڈکشن ہوتی ہے، سیکیورٹی ہے، سوشل اینڈ فزیکل، اور سوشلائزیشن کرتی ہے۔ ایجوکیشن ہے وہ نالج ٹرانسفارمیشن ہے، اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اور کلچر جو ہے اس کو مینٹین رکھتی ہے آپ کی ایجوکیشن۔ ہمیں کیسے پتہ لگا ہے کہ یہ کلچر ہمارا ہے اور یہ کلچر ویسٹ کا ہے؟ کہاں سے لگا ہے پتہ؟ ہمیں یہ لگا ہے پتہ ایجوکیشن سے، ہمیں نالج ہے، انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریلیجن ہے، ریلیجن میں ایک تو مورل گائیڈنس کرتا ہے ریلیجن، پھر اس کے بعد یونٹی ہے، پھر اسپریچول ٹریننگ ہے ہیومن کی یا اپنے جو سوسائٹی کے انڈیویجول ان کی کرتا ہے۔ اکانومی کے اندر پروڈکشن ہے، انکم ڈسٹریبیوشن ہے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھتی ہے، اور اس کے انٹیگریشن آف اسٹیٹ ہے، پھر اس کے بعد میڈیا ہے۔ میڈیا انفارمیشن دیتا ہے اور ایز اے میرر کام کرتا ہے تاکہ انفیکٹو پالیسیز کو آگے لایا جائے۔ پھر اس کے بعد ہیلتھ کیئر ہے، ہیلتھ کیئر کے اندر ہیلتھ سیکٹر ہے، لائف ایکسپیکٹنسی ہے، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہے۔ تو یہ سارے سوشل انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی سوسائٹی کے لیے، اور پیپر میں ان پہ کویسچن بھی آتا ہے۔ تو جس اینگل سے میں نے آپ کو یہ آج پڑھایا اسی اینگل پہ آپ نے اس کو پیپر میں لکھنا ہے۔ آپ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا، یہاں پہ آپ نے سیلف کریشن کر کے جتنی ہیڈنگ چاہیں آپ ریلیونٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ آج جو تھا نا آپ کا میں نے رول آف سوشل انسٹیٹیوشن ان دا سوسائٹی اس کو پڑھایا ہے۔